Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ جماعت دہم مضمون سائنس اور ٹیکنالوجی برج کورس جماعت دہم کا برج کورس ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ڈے 5 5واں دن ہے۔ 10th سائنس عملی خواہ کا 5واں ہے۔ آئیے سمجھے۔ برقی خواہ اور برقی خواہ کا فرق، موصل اور حاجز، مزاحمت اور اوہم کا قانون، مزاحموں کا نظام اور ان کی اثر انگیز مزاحمت۔ حوالہ جماعت نہم سبق نمبر 3 برقی رواں، متوقع صلاحیت کام اور توانائی میں باہمی تعلق کی وضاحت کر کے روزمرہ زندگی کے افعال کی قسم پہچاننا۔ دوسرا، روزمرہ زندگی کے افعال، توانائی اور قوت پر منحصر مثالوں میں وجوہات کی وضاحت کرنا اور ریاضیاتی مثالیں حل کرنا۔ آئیے ذہن نشین کریں۔ حاجز چڑھا ہوا اسٹینڈ، حاجز چڑھے ہوئے اسٹینڈ کے ساتھ زیادہ برقی خواہ، کم برقی خواہ، موصل تار، مثبت برقی موصل اور منفی برقی موصل۔ برقی خواہ یعنی پوٹینشیل اور برقی خواہ کا فرق، پوٹینشیل ڈفرنس۔ پانی کے بہاؤ کی طرح برقی رو کا بہاؤ بھی برقی سطح پر منحصر ہوتا ہے۔ اس برقی سطح کو برقی خواہ کا فرق کہتے ہیں۔ برقی رو کا بہاؤ الیکٹران جو منفی باردار ہوتے ہیں کے ہٹاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ الیکٹران کم برقی خواہ والی سطح سے زیادہ برقی خواہ والی سطح کی طرف بہتے ہیں۔ موصل A اور B، ان دونوں کی برقی خواہ کے فرق کو اس موصل کے درمیان کا برقی خواہ کا فرق کہتے ہیں۔ برقی خانے میں برقی خواہ کا فرق، پوٹینشیل ڈفرنس آف اے سیل، برقی خانے میں مثبت برقی رے اور منفی برقی رے کے درمیان برقی خواہ یعنی اس خانے کا برقی خواہ کا فرق ہے۔ برقی خواہ کے فرق کی اقل ترین مقدار کو مندرجہ ذیل اکائی میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے 1 MV یعنی 1 ملی وولٹ 10⁻³ وولٹ۔ دوسرا ہے 1 میو وی یعنی 1 مائکرو وولٹ 10⁻⁶ وولٹ۔ برقی خواہ کے فرق کی زیادہ مقدار کو مندرجہ ذیل اکائی میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ 1 kV کلو وولٹ 10⁻³ وولٹ، 1 MV میگا وولٹ 10⁻⁶ وولٹ۔ تار سے برقی رو کا بہنا، اگر دھاتی تار کو کسی سیل یا بیٹری سے نہ جوڑا گیا ہو تو اس میں موجود الیکٹران دھاتی جوہروں کے درمیان تمام سمتوں میں آزادانہ حرکت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب دھاتی تار کے سروں کو خشک خانہ جیسے برقی ذریعے سے جوڑا جاتا ہے تو تار کے آزاد الیکٹران پر ایک برقی خواہ کی وجہ سے برقی قوت کام کرتی ہے۔ چونکہ الیکٹران منفی باردار ہوتے ہیں، اس لیے وہ سیل یا بیٹری کے منفی سرے کم برقی خواہ سے مثبت سرے زیادہ برقی خواہ کی جانب حرکت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو مندرجہ ذیل تصویر ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ الیکٹران کے بہاؤ کی سمت، اور دونوں تصویروں میں سے مختلف طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ برقی بہاؤ سے متعلق اصطلاحیں۔ پہلا ہے برقی خواہ کا فرق، موصل کے دونوں خط کے درمیان برقی خواہ کا فرق۔ ضابطہ ہے V=W/Q، اس کی اکائی ہے وولٹ۔ دوسرا ہے برقی رو، اکائی وقت میں بہنے والی برقی بار کی مقدار۔ I=Q/T، اس کی اکائی ہے ایمپیئر۔ تیسرا ہے برقی مزاحمت، برقی خواہ کا فرق اور برقی رو کا تناسب۔ R=V/I، اس کی اکائی ہے اوہم۔ چوتھا ہے مزاحمیت، مادے کی مزاحمت کی صلاحیت۔ R inversely proportional to 1/I/A اوہم میٹر۔ اوہم کا قانون، اوہم's law۔ موصل کی طبعی حالت مستقل ہو تو اس میں سے گزرنے والی برقی رو I اور اس موصل کے دونوں سروں کے برقی خواہ کا فرق V کے راست تناسب میں ہوتی ہے۔ I is inversely proportional to V، I=KV، K مستقل ہے، اس لیے I×1/K=V، 1/K=R۔ موصل کی مزاحمت
اس لیے I انٹو R از اکول ٹو V، یعنی V از اکول ٹو IR یا R از اکول ٹو VI، V اپون I۔ برقی دور یعنی الیکٹرک سرکٹ، بیٹری کے دو سروں کے درمیان کا موصل تار اور دو دوسرے مزاحم ان میں بہنے والی مسلسل برقی رو کو برقی دور کہتے ہیں۔ برقی علامتوں کے استعمال سے بنائی ہوتی برقی دور کی شکل جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کے اجزاء حصے آپس میں کس طرح جڑے ہیں، برقی دور کا خاکہ کہلاتی ہے۔ موصل اور حاجز، کنڈکٹرز اینڈ انسیولیٹرز۔ موصل پہلا ہے، موصل میں برقی رو کا بہاؤ بآسانی ہوتا ہے، آزاد الیکٹران پائے جاتے ہیں، مزاحمت بہت کم ہوتی ہے، مثال دھاتیں۔ حاجز میں برقی رو کا بہاؤ آسانی سے نہیں ہوتا، آزاد الیکٹران نہیں پائے جاتے، مزاحمت بہت زیادہ ہوتی ہے، مثال دھاتیں۔ مزاحموں کا نظام اور ان کا اثر انگیز مزاحمت، سسٹم آف ریزسٹرز اینڈ دیئر افیکٹیو ریزسٹنس۔ مزاحم مسلسل جوڑ اور مزاحم متوازی جوڑ میں ہر مزاحم میں سے یکساں برقی رو کا بہاؤ ہوتا ہے۔ مزاحم کے جوڑ کی کل مزاحمت R تمام مزاحم کے مجموعے کے برابر ہوتی ہے۔ مزاحم کے مسلسل جوڑ میں مجموعی مزاحمت انفرادی مزاحمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جوڑ دور میں مزاحمت کے اضافے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ RS is equal to R1 plus R2 plus R3۔ اب متوازی جوڑ میں ہر مزاحم کے درمیان برقی خواہ کے سرے کا فرق وولٹیج یکساں ہوتا ہے۔ دوسرا، جوڑے گئے تمام مزاحم کا معکوس ہر مزاحم کے معکوس کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔ تیسرا، متوازی جوڑ میں مجموعی مزاحمت انفرادی مزاحمت سے کم ہوتی ہے۔ چوتھا، دور میں مزاحمت کم کرنے کے لیے اس جوڑ کا استعمال ہوتا ہے۔ I upon RP is equal to I upon R1 plus I upon R2 plus I upon R3۔ آئیے مشق کریں، دی گئی تصاویر میں غلطیوں کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا ہے، شکل A-B میں برقی دور نامکمل ہونے کے باوجود بلب روشن ہے، یہ ناممکن ہے۔ شکل C میں برقی دور مکمل ہونے کے باوجود بلب روشن نہیں ہے۔ شکل D میں برقی دور میں موجود ربر غیر موصل ہے، اس کے باوجود بلب روشن نظر آ رہا ہے، یہ ناممکن ہے۔ دوسرا ہے، دیے گئے تصاویر DCB میں بلب روشن کیوں نہیں ہوتا، وضاحت کیجیے۔ تیسرا، سامنے کی شکل میں گھریلو برقی آلات برقی دور میں جوڑے دکھائی دے رہے ہیں، مشاہدہ کر کے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ الف، گھریلو برقی آلات کس جوڑ میں جوڑے گئے ہیں؟ پہلے کا جواب ہے، شکل B، C اور D میں بلب روشن نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برقی دور میں برقی رو کے مسلسل بہاؤ کے لیے مسلسل راستہ نہیں ہے، یعنی برقی دور نامکمل ہے۔ تمام آلات میں برقی خواہ کا فرق کیا ہوگا؟ تیسرا، جیم، آلات سے بہنے والی برقی خواہ کا فرق کیا ہوگا؟ دال، گھروں میں اسی طریقے کے برقی دور کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے جوابات دیکھیں گے۔ پہلا ہے، متوازی جوڑ میں۔ دوسرا، تمام آلات پر اتنا ہی برقی خواہ کا فرق ہوگا جتنا مہیا کیا جا رہا ہے۔ تین، ان آلات سے رواں برقی رو یکساں نہیں ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے I is equal to V upon R، برقی خواہ کا فرق V یکساں ہونے کے باوجود ان کی مزاحمت R مختلف ہو سکتی ہے، پس ان آلات سے بہنے والی برقی رو یکساں نہیں ہوگی۔ چوتھا، اگر گھر میں کوئی برقی آلہ خراب ہو جائے تو دیگر آلات کا استعمال جاری رکھا جا سکتا ہے، اس لیے گھروں میں برقی آلات کو متوازی جوڑ میں جوڑ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے لنک پر وزٹ کیجیے۔ دیکشا ایپ، یوٹیوب، ویکیپیڈیا کی مدد سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔